الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ اتاری ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں اپنی شاہی رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں. اور آج پھر ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور آج کے ہمارے مہمان جو خطیب ہیں اور ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا سید اسد تاری صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے بہت خوبصورت موضوع ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے اختلاف رکعت تراویح. آج ہم اس کے بارے میں علامہ صاحب سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور اس کے حوالے سے آج ہم علامہ صاحب سے کچھ اہم سوالات بھی کریں گے. آج کے ہمارے جو قاری صاحب ہیں ہماری شاہی رمضان ٹرانسمیشن کا یہ حصہ بھی ہیں اور ان کے ہماری ٹیم میں سے ایک ہمارا بہت خاص حصہ ہے یہ حافظ محمد سفیان اتاری قادری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہیں کے ہمراہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف سنخا عبد الرحیم قادری صاحب تشریف فرما ہیں. حضرت کو میں آج خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انہیں کے ہمراہ شہر حیدرآباد کا بہت بڑا نام بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرنے والے سید ساجد علی اتاری قادری صاحب تشریف فرمائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں ناظرین ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا قاری محمد سفیان اتاری صاحب سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں. قاری محمد سفیان اتاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری محمد سفیان اتاری صاحب جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے. آئیے چلتے ہیں ہمارے ثناخواں کی طرف. میں سید ساجد علی قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. لا تک نہ تو سنا گئے ہم نے کلام تیرا. لا تک نہ تو سنا گئے ہم نے کلام تیرا. اللہ 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 اللہ. ہے
جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا اللہ 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 ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اللہ 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 محروم کیوں نہ کیوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں نہ کیوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا اللہ 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 یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے سید ساجد علی قادری صاحب جو کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. انہی کے ہمراہ شہر حیدرآباد کے معروف ثناخواں موجود ہیں عبدالرحیم عطاری قادری صاحب. میں آپ سے التماس کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب دار کمل والا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا
چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا ختم کیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عبد الرحیم عطاری قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت سے پہلا سوال کرتے ہیں، حضور ہمیں یہ ارشاد فرمائیں، ہمارے سامعین کو یہ بتائیں تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ احادیث کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح جو ہے رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پڑھی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی، تابعین نے بھی پڑھی، سلف و صالحین نے بھی پڑھی، اور آج تک یہ جو ہے ہمارے دور تک یہ چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح ایک اہم عبادت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے 20 رکعتیں اس کی ادا فرمائی ہیں۔ ہمیں کئی آثار رسول سے یہ بات ملتی ہے، اور ہمیں کئی احادیث مبارکہ اس حوالے سے ملتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 ادا فرمائی ہیں۔ اس میں سے چند ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر۔ اور بیہقی نے بھی اس روایت کو جو ہے نا روایت کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بیہقی وزاد البیہقی بغیر جماعہ، یعنی بغیر جماعت کے، روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20
رکعات تراویح کی ادا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ آیا ہے کانا یوسلی۔ کانا یوسلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی کے مضارع کے ساتھ جو ہے کانا کا صیغہ لگایا جاتا ہے تو اس کا ماضی استمراری بن جاتا ہے، اور ماضی استمراری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مسلسل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ یعنی کانا یوسلی، ایسا نہیں کہ چند دن پڑھی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا نماز تراویح جو ہے ادا فرمائی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ کانا یوسلی فی رمضان، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رمضان میں مستقلاً جو ہے نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ کتنی رکعات؟ 20 رکعتاً۔ سرحد کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نماز تراویح کی جو ہے نا 20 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ ایک بخاری شریف کی پیش کی جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے 3 دن نماز تراویح فرمائی صحابہ کرام کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ باہر تشریف نہ لائے۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز نفل نماز تھی، یہ زیادہ پڑھنا ضروری نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ حدیث مبارکہ دیکھنی چاہیے، اس اندر کانا یوسلی کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل یہ کام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر۔ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نماز تراویح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 3 دن پڑھی اس کے بعد پڑھنا بند کر دی، بلکہ فرمایا کہ بغیر جماع، بیہقی نے جو روایت کے اندر الفاظ کی زیادتی فرمائی ہے وہ اس کے کیا ہے؟ بغیر جماع، یعنی بغیر جماعت کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے نماز تراویح بھی پڑھی ہے، اور 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اس کے علاوہ بغیر جماعت کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ نماز تراویح کی رکعات جو ہے 20 ہیں، اور دوسرا یہ سنت موقدہ علی العین ہے، یعنی اس کا پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے، نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، یعنی کہ مستقل اگر کوئی چھوڑتا رہے اس کی نماز تراویح تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں کئی روایات ملتی ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اس نماز تراویح کی جماعت کا مکمل طور پر اہتمام فرمایا، اور مسلمانوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک امام کے پیچھے جو ہے نا تراویح کے اوپر لگایا۔ پہلے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھتے تھے، لیکن بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، کسی ایک قاری کے پیچھے، کسی ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو پہلے امام تھے جنہوں نے تراویح کا اس طرح اہتمام فرمایا وہ صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت یہ بیان کرتے ہیں، وہ اس روایت کے راویے میں فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ ان تصلیہ باللیل فی رمضان، کہ وہ نماز تراویح لوگوں کو، یعنی کہ رات کے اندر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالا ان الناس یصومون النہار، کہ لوگ جو ہے بے شک دن کے اندر روزے رکھتے ہیں، ولا یحسنون ان یقرؤوا، اور وہ دن میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اچھی طریقے سے قرآن پڑھیں، فلو قرات علیہم باللیل، تو آپ ان کو نماز تراویح رات کے اندر اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یعنی یہ وہ چیز آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک امام کے پیچھے سب لوگ صحابہ کرام تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں، یہ تو ایسی چیز ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں قد علیم، تو مجھے پتہ ہے یہ بات کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کرام جو ہے نا نماز تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ولکنہ حسن، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جو ہے 20 رکعات نماز تراویح پڑھائی۔ مزمل بھائی، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو نماز تراویح کی جو جماعت کا اہتمام کیا گیا یہ بدعت ہے، لیکن یہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت کی 2 اقسام بیان فرماتے ہیں علماء کرام، فرماتے ہیں کہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے جس سے کسی دینی احکام کو یا اس طرح کے کوئی نقصان پہنچا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ، یعنی جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، اسلامی احکامات کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بدعت تو ہے، لیکن یہ کون سی بدعت ہے؟ فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے،
کوئی نماز ہی پڑھ رہا ہے، کوئی ایک اگر نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم درست انداز سے، کوئی نہیں اس طرح کی نماز پڑھ سکتا، تو وہ کیا کرے، ایک امام کے پیچھے آ جائے اور وہ اس کے ساتھ مل کر نماز تراویح کی ادائیگی کر لے۔ پھر نماز تراویح کی ادائیگی اور 20 رکعتیں، یہ عقلاً بھی یہ کہتی ہیں کہ رکعت تراویح جو ہے 20 ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں جو ہے نا فرض ہیں، اس کی رکعت کتنی ہیں؟ اس کی رکعت بنتی ہیں 20، 17 بنتی ہیں، 3 وتر بھی شامل کریں جو کہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے نا جیسے فرض کا درجہ ہے تو وتر کا تھوڑا سا کم ہے، لیکن وتر پڑھنا واجب ہے، تو اس طرح یعنی کہ وتر پڑھنا بھی ضروری ہے، تو وتر ملا کر یہ رکعتیں بنتی ہیں 20۔ تو رمضان المبارک کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے فرضوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے دن میں پڑھتے وقت، رات میں پڑھتے وقت، ہمارے فرضوں میں، تو وہ فرض کی ادائیگی میں جو کمی ہو گئی ہمارے سے، وہ کس چیز کے ذریعے پوری ہوگی؟ وہ نفل کے ذریعے پوری ہوگی۔ اور نفل بھی کون سے؟ رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ 20 رکعت تراویح جو ہے ہماری جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو کفایت کرنے کے لیے ہمارے کافی ہیں۔ جو کمی ہو گئی ہے ہمارے سے، جو غلطی ہو گئی ہیں، جو ہماری جو ہے نا ہم نفل کے ذریعے جو ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے جو رکوع ہیں وہ آپ دیکھیں 257 ہے، 557 جو ہے نا رکوعات ملتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی جو ہے نا رکعتیں 8 ہیں، تو رکوع کو رکوع کہتے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح پڑھتے وقت ہر رکوع پر رکوع فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح اگر ہم رکعت تراویح کو 8 مانے تو پھر اس طرح 216 رکوع بنتے ہیں ٹوٹل۔ تو وہ بتائیں کہ اب 216 رکوع پڑھنے یا پورا قرآن ختم کرنا ہے؟ قرآن کریم ہمیں پورا ختم کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ایک مطلب فرض کفایہ ہے۔ ایک بندہ ایک بندے بھی مل کر کر لیں تو یہ سب پر سے ساکت ہو جاتا ہے، ویسے جماعت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح۔ تو لہٰذا اس طرح تو 216 رکوع بنتے ہیں، اور قرآن کریم کے جو باقی رکوع ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا اگر رکعتوں کو رکوع کے اعتبار سے کاؤنٹ کیا جائے تو وہ بھی 20 رکعتیں، پھر 27 کو یہ ختم ہوتا ہے، تو اس طرح بھی رکعت تراویح 20 بنتی ہیں۔ علامہ صاحب بہت احسن انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ہمارے ثناخانوں کی طرف، ہم پھر لوٹیں گے اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارے یہاں بہت ہی خوبصورت ثناخواں سید عادل علی شاہ صاحب اور سید ساجد علی شاہ صاحب موجود ہیں، حضرت سے ایک نعت سنتے ہیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ لوٹیں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ مانگتا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ مانگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، آگا کیا جو تو کرم ہے شگفت سنتا ہی نہیں
حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے بھلا کیسے کوئی رتبہ تمہارا جانے بس اسے جان خدا تو بس اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا چاندنی رات میں جابر کیا نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے کہ اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا کیا کمال شیخ کہ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے مجھ کو نگال کس طرح جائے کسی اور کے در بغیر سوال سلسلہ اپنی عطا کا یوں ہی رکھ نہ بہال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اگر طلب ہے کہ بھرائے تیری حاجاتے جبی کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید وقی وہ پیش کر تو بھی وہی عرض بدرگاہ ہے وقی تیری سرکار
تیرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سید ساجد علی قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. علامہ صاحب سے دوسرا سوال کرتے ہیں. حضور ہمیں یہ ارشاد فرمائے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت نے 8 رکعتیں جو ہے وہ پڑھائی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے سامعین کو کچھ رہنمائی فرمائیں. جی بالکل ایسی روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت تراویح کا اہتمام بھی کروایا گیا ہے حضرت عمر کے دور میں. تو اس میں ایسا تھا کہ علماء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تو 20 رکعتیں جو ہے نا نماز تراویح ادا فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بھی دی، نماز تراویح کے فضائل بھی بتائے، لیکن کبھی صحابہ کرام کو صحیح تعداد کے حوالے سے اس کا نہیں بتایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف محض اپنے اجتہاد کی بنا پر پہلے 8 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کروایا، پھر 12 رکعت کا اہتمام کروایا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح روایت مل گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی تھی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کو جو ہے نا مستقل نافذ کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر تک جو ہے نا پھر 20 ہی پڑھائی گئیں، اور آج تک جو ہے 20 ہی پڑھائی جا رہی ہیں. تراویح کی نماز جو ہے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے دور تک 20 رکعتیں ہی پڑھائی جا رہی ہیں، کیونکہ 20 رکعت یہی جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے بھی سنت کے مطابق ہے، اور اولیاء کرام کے بھی سنت کے مطابق ہے. صرف ایک چیز کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ نفس اور خواہش کے خلاف ہے. کہ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ جتنی کم ہم عبادت کریں، نفس ہمارا یہ چاہتا ہے کہ جتنی کم ہم نمازیں پڑھیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. تو اگر شیطان کو راضی کرنا ہے کسی نے تو وہ بھلے کم نمازیں پڑھتا رہے، لیکن جس نے رب کو راضی کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور آپ کی سنت پر چلنا ہے، تو وہ 20 رکعت تراویح ادا کرے گا. دیکھیں ناظرین، علامہ صاحب ہمیں آج کے موضوع کے متعلق بہت ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے. یقیناً آپ کو آج کا ہمارا موضوع بہت پسند آیا ہوگا. یقیناً آپ ہم جو ہمارے علامہ صاحب نے موضوع تراویح کے حوالے سے 20 رکعتوں کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا، آپ کو بہت پسند یہ موضوع آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک اپنے میزبان سید مزمل شاہ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.